بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ جنہوں نے پوری دنیا میں ہر چیز کا سودا کر لیا ہو، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہر چیز تیاگ دی ہو، وہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑیں گے جس کے لیے انہوں نے ہر چیز اپنی قربان کر دی؟ وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان کو چھڑوانا پڑے گا۔ پاکستانی یہ کر سکتے تھے، پاکستانی یہ کر سکتے ہیں، اس کی قطعی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کرنا پڑے گا تو آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ آج کر لیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا، جتنا ٹائم گزارتے جائیں گے یہ اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جو آج آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن باری باری سب کی باری آج کشمیر میں ہو رہا ہے نا، یاد رکھیے گا یہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ ہوگا، کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی نہیں ہو رہی، کھڑے ہو ہی نہیں رہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہے نا اپوزیشن جماعت، انہیں چاہیے تھا اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ریلی نکالتے، انہیں چاہیے تھا ایک بہت بڑی ریلی لے کے عوام کی کشمیر کی طرف چل پڑتے یکجہتی کے لیے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی ہم رول پلے کرتے ہیں مذاکرات کا، اور بٹھاؤ کشمیریوں کو ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ وہ کسی قسم کا رول لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ تو خود سے یہ چیزیں نہیں کر سکتی نا، جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال باری باری سب کی باری۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں جاتی ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں۔ ابھی وہ باجوڑ میں گئی ہیں اور ایسا لگتا تھا جیسے باجوڑ کی تاریخ کا ایک تاریخی نوعیت کا ایک بہت بڑا استقبال ہوا ہے۔ اب یہ لوگ اگر اس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں جیسے علیمہ خانم کر رہی ہیں، اب جہاں جہاں وہ جاتی ہیں بہت بڑے ہجوم نکلتے ہیں۔ اگر یہی لوگ اپنے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ چل پڑے اور ایک بڑے ہجوم کی شکل اختیار کریں تو 4-5 لاکھ لوگ اگر چل پڑے اسلام آباد کی طرف، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی اپنے پیروں پہ حکومت کھڑی رہ پائے۔ دیکھیں یہ گولی کب چلاتے ہیں، یہ مارتے کب ہیں۔ جب یہ ہیلی کاپٹر پہ جا کے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ نیچے 25,000 30,000 50,000 بندہ ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مینج کر لیں گے، لیکن جس دن انہوں نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ نیچے 2 لاکھ بندہ ہے یا 4 لاکھ بندہ ہے، اس دن ان کی ہوا نکل جائے گی، پھر یہ نہیں لڑ پائیں گے۔ یہ انہیں پہلے سے پتا تھا، بندر بانٹ ان کی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ جس طرح 2024 کے الیکشن سے 15 دن پہلے یہ فیصلے ہو چکے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بتایا بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات جاوید ہاشمی کو بھی بتائی تھی کہ 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا فروری میں، اس سے پہلے سیٹیں بانٹ دی گئی تھیں، فیصلے ہو گئے تھے کہ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا اور پی ایم ایل این کو کیا ملے گا۔ اسی طرح ان دونوں الیکشنوں سے پہلے بھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور کشمیر میں نواز شریف کو دیا جائے گا، لیکن آپ نے نورا کشتی بھرپور انداز میں کرنی ہے۔ اب کشمیر میں جب لاشیں گری ہیں نا تو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کو کوئی اور بات تو دینی تھی جس پہ میڈیا پروگرام کر سکے، تو فوری طور پہ بلاول زرداری کو لانچ کیا گیا اور بلاول زرداری نے پی ایم ایل این کے اوپر اٹیک کر دیا، اور بلا وجہ کا اٹیک کر دیا جناب کہ ریاست نے یہ کر دیا، ریاست کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا اس کو۔ اب ٹی وی چینل کے اندر گونگلوں میں مٹی جھاڑ رہے آگے جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا تھا، میں تو ریاست پاکستان کی بات کر رہا تھا۔ بھئی تم حکومت کا حصہ ہو، یو آر پارٹ آف دس، تو آپ ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ دوسرا جو ریاست آزاد کشمیر ہے اس میں تو حکومت ہی تمہاری ہے، اب تم دوسروں کے کھاتوں میں نہیں ڈال سکتے، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ کیا اس لیے گیا کہ ٹاک شوز میں کشمیر کو ضرور ڈسکس کیا جانا تھا۔ وہاں پہ دیکھیں اور لگ بھگ 31 لوگ شہید ہو گئے 24 گھنٹے میں، آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، میڈیا کی کریڈیبلٹی فارغ ہو جاتی ہے۔ تو بلاول نے میڈیا کو بات کرنے کے لیے موقع دیا، ٹھیک ہے آپ آزاد کشمیر پہ بات کریں تو آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی کروا دیں، آپ اس نورا کشتی کے اوپر بات چیت کر لیں، آپ کو بات چیت کرنے کے لیے کوئی ٹاپک مل جائے گا۔ اور سارے میڈیا نے الحمدللہ اسی پہ بات کی ہے، کوئی میڈیا لاشوں کے گرنے کی بات نہیں کر رہا، کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کس طریقے سے قتل عام ہوا، بلکہ وزراء اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو بلاول کو اسی لیے لانچ کیا گیا تھا۔ مریم نے کہا میں بلاول کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، عوام کا فیصلہ مانا تھا، تم لوگوں نے 17 سیٹوں سے اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے فارم 47 لے کر، عوام کے دیے ہوئے فارم 45 پہ تو آپ سارے پورا ٹبر ہی ہار گیا تھا، اور اب آپ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر آ کر بیٹھ گئے اور آپ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے فارم 47 ہی قبول ہے۔ تو فارم 47 میں تو عوام کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، عوام نے تو پاکستان تحریک انصاف کو جتایا تھا، اور وہ شرجیل انعام میمن نے بھی یہ بات کی ہے، سندھ سے بیٹھ کر، وہ سندھ کے وزیر ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو بدترین شکست ہوئی ہے، لیکن جس طرح ان کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے وہ تو اب ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ ناظرین، سینیٹر مشتاق یہ جانا چاہ رہے تھے آزاد کشمیر، لیکن تعداد بہت زیادہ نہیں تھی لوگوں کی ان کے ساتھ،
تو پولیس کی ایک نفری نے ان کو روک لیا. وہاں پہ دھکا مشتی ہوئی تھوڑی سی. اس کے بعد یہ لوگ وہاں بیٹھے, انہوں نے دھرنا دے کر احتجاج کیا, اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو سینیٹر مشتاق کو وہاں سے غائب کر دیا گیا. اچانک سے رش لگایا گیا, وہاں پہ گاڑیاں آ جاتی ہیں, بندے آ جاتے ہیں, کو پولیس والے ان کی گاڑی پہ قبضہ کرتے ہیں اور ان کو لے کر نکل جاتے ہیں. اس کے بعد سے جب میں یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک تو سینیٹر مشتاق صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں آئیڈیا ہو جائے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا غائب کر دیا گیا ہے, تو یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی. یاد رہے سینیٹر مشتاق کو جو ہے وہ اسرائیل نے بھی پکڑ لیا تھا 2 مرتبہ. یہ گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے فریڈم فلٹیلا کے مشن کے ساتھ, لیکن وہاں پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. ناظرین, انصار عباسی نے بھی اعتراف کر لیا ہے بالآخر. انصار عباسی نے کہا کہ مینڈیٹ تو دونوں کا ہی جعلی ہے. فارم 47 کے اوپر پی ایم ایل این کو دیا گیا, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن جو مینڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی جعلی ہے. ان کا صدر بھی اسی مینڈیٹ کے ساتھ ہی بنا ہے. ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گالم گلوچ والا کہتے ہوئے کہا کہ جناب وہ آر ٹی ایس والا الیکشن تھا 2018 کا. اپنے آپ کو یہ تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں, ذرا تھوڑی تحقیقات کریں اور ہمیں بتائیں کہ آر ٹی ایس بیٹھنے سے پہلے کس جماعت کی سیٹیں زیادہ تھیں اور آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد کس جماعت کی سیٹیں بڑھ گئی تھیں. صرف یہ پتا کر لیں. دیکھیں نا, آر ٹی ایس اگر عمران خان کے فائدے کے لیے بٹھایا تھا تو عمران خان کی سیٹیں بڑھ جانی چاہیے تھی آر ٹی ایس بند ہونے کے بعد, لیکن اس کی سیٹیں آر ٹی ایس بند ہونے کے بعد کم ہو گئی. پھر یہ چیک کر لیں زیادہ پٹیشنز پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی دھاندلی کے خلاف, یا زیادہ پٹیشنز پاکستان تحریک انصاف نے ڈالی تھی دھاندلی کے خلاف 2018 کے الیکشن میں. اپنے آپ کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بلاول نے نورا کشتی کی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, تو نورا کشتی بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور یہ نواز شریف کے حق میں, نواز شریف کی سپورٹ میں نکل کے باہر آ گئے. میری سمجھ سے باہر ہے. اتنی ان کی عمریں ہو گئی ہیں, اتنا عرصہ ان کو صحافت کرتے ہوئے ہو گیا, یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے. کوئٹہ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. کوئلے کی ایک کان میں محنت کش کام کر رہے تھے. یہ زیادہ لوگ جو ہیں یہ خیبر پختونخوا سے آتے ہیں, کیونکہ بڑی ہارڈ قسم کی اس کی مزدوری ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے وہاں پہ. اور پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. ایک کان کے اندر دھماکہ ہوا اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 35 سے زائد لوگ وہاں پہ اندر موجود تھے, جن میں زیادہ تر شہید ہو گئے. بی بی سی نے جو آخری خبر دی اس کے مطابق 18 سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور بدستور لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. کوئی بین الاقوامی سیفٹی پروسیجرز جو ہیں یا جو انتظامات کیے جاتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ بالکل نہیں ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ریسکیو کے لیے جو بہتر انتظامات ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. حالانکہ کروڑوں اربوں روپیہ یہاں سے کمایا جاتا ہے, پرائیویٹ لوگ بھی کماتے ہیں, سرکار بھی کماتی ہے, لیکن مزدوروں کو, محنت کشوں کو ہمیشہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا. انہیں ایسا سامان یا ریسکیو کی چیزیں بھی نہیں دی جاتی کہ ان کی جانیں بعد میں بچ سکیں. تو پیسے والا پیسہ نکالتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب مرتا ہے تو مرے. افسوسناک واقعہ ہے. اس کے اوپر جو مزید تفصیلات آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.